وہ فرماتے ہیں وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَن، اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہاں کون سے مسلمان اچھا سمجھے؟ تو فتح رضویہ شریف میں اس کا یہ ہے کہ اہل علم و تقوی، والحمدللہ 11ویں شریف تو ایک منٹ روک لیں، پہلے یہ حدیث خود ہی دیکھ لیں۔ یہ فتاوی رضویہ، ایک تو ان کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے ہر چیز شریفی ہو جاتی ہے، فتاوی رضویہ بھی شریف ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، انہوں نے اس کا صرف ایک آدھا ٹکڑا جو ہے نا وہ روایت کیا ہے۔ پوری جو حدیث ہے وہ کیا ہے، جب آپ وہ پوری حدیث پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے مسلمان مراد ہیں جو کسی چیز کو اچھا سمجھے تو اللہ کے اچھا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، یہ حدیث اصل میں صحابہ کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ابن مسعود کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسی وابتعثہ برسالتی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر جب اللہ کے نبی کے دل کے بعد دوسرے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کو سب سے بہترین دل پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو اللہ تعالیٰ کی دین پر قتال کرتے ہیں۔ یہاں بات صحابہ کی ہو رہی ہے کہ صحابہ کا دل تمام بندوں میں سب سے پاکیزہ، سب سے بہتر، سب سے خیر والا دل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے چن کر کے بہترین لوگوں کو اللہ کے نبی کا ساتھی بنایا۔ یقاتلون علی دینہ، جو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قتال کرتے ہیں۔ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسنا، تو جس کو یہ مسلمان، اب یہ کہہ رہے ہیں کون سے مسلمان، فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جس حدیث کا آدھا ٹکڑا آپ پیش کر رہے ہیں اسی حدیث میں موجود ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں سے کون سے مسلمان مراد ہیں، اسی حدیث کے اندر وہ بات موجود ہے کہ یہاں مسلمان سے کون لوگ مراد ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں، کہ صحابہ جس کو اچھا سمجھے فہو عند اللہ حسنا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حسنا ہوتا ہے۔ وما رأوا سیئا فہو عند اللہ سیئ، اور جس کو صحابہ برا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں برا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو جو آپ نے یہ تعبیر کر دی کہ یہاں پہ مسلمان سے مراد علماء، اتقیاء اور نیک اور دیندار لوگ، یہاں پر سارے علماء اتقیاء نہیں مراد، یہاں پر مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے کبھی بھی بدعت کو اچھا سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ابن بطہ، امام بیہقی اور کئی ایک علماء نے اس کو نقل کیا ہے، ابن نصر نے سنہ میں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کل بدعت دلالہ وان رآہ الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو حسنا سمجھیں۔ یہاں تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے کہ لوگ اگر کسی چیز کو اچھا بھی سمجھ لیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ ابن عمر تو اس کو سیاح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کتنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایسی مل جائیں گی جہاں پر بظاہر ایک عمل نیک ہو رہا تھا، دیکھنے میں ایسی کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی برا کام ہو رہا ہو، لیکن کیونکہ وہ عمل رسول اللہ کی سنت کے موافق نہیں تھا تو صحابہ کرام نے اس پر رد کیا۔ بہت مشہور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح روایت امام دارمی نے اس کو نقل کیا صحیح سند کے ساتھ میں، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا، آپ بتائیے بدعت حسنہ کیوں نہیں؟ یہ اس میں کون سی ایسی پرابلم تھی جس کی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود نے اس عمل سے روک دیا لوگوں کو، حتیٰ کہ یہ عمل ہوتا ہوا دیکھ کر کے مسجد میں آنا چھوڑ دیا؟ کیا دیکھا تب ابو موسیٰ اشعری نے؟ کہا کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ینتظرون الصلاۃ، اور وہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں پر ہے؟ مسجد میں ہے، بہت بابرکت جگہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی نیکی کا عمل ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ اور اس کے اندر ہو رہا ہے فی کل حلقۃ رجل، ہر حلقے میں ایک آدمی طے ہے، وفی ایدیہم حصا، اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، فیقول کبروا 100 فیکبرون 100، تو ایک آدمی کہتا ہے چلو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سارے لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ فیقول حللوا 100، پھر ایک آدمی کہتا ہے چلو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سارے لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ویقول سبحوا 100، اور پھر وہ کہتا ہے چلو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو سارے کے سارے لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے جو شریعت میں ممنوع ہے؟ لا الہ الا اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر ہی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو تسبیح اور تحلیل اور تکبیر ہی کی تلقین کر رہے ہیں۔ کیا اس کے اندر ایسی برائی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان لوگوں کے پاس پہنچے اور کہا ما ھذا الذی اراکم تصنعون،
ڈانٹ کر کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن حسن نعد بہ التکبیر والتحلیل والتسبیح، یہ تو کنکریاں ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ادو سیئاتکم فانا ضامن ان لا یضیع من حسناتکم شیء، اپنے گناہوں کو گنو تو میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہی حکم، تمہاری تباہی ہو یا امت محمد، اے محمد کی امت، ما اسرع ہلکتکم، یہ کتنی جلدی تمہاری ہلاکت آ گئی، تم نے اپنی ہلاکت میں کتنا جلدی کی۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم، یہ تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں، متوافرون، بڑی تعداد میں، وہذہ ثیابہ لم تبلا، اور یہ جو تمہارے نبی کے کپڑے ہیں یہ ابھی تک کے پرانے نہیں ہوئے، وآنیتہ لم تکسر، اور اس کے برتن، نبی کے برتن ابھی تک نہیں گرے، ٹوٹے نہیں نبی کے برتن، کپڑے پرانے نہیں ہوئے، صحابہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور تم نے یہ ہلاکت کا کام شروع کر دیا۔ کیوں اس کام کو ہلاکت کہہ رہے ہیں بھائی؟ کیا اس میں برا تھا؟ ابھی شعبان بھائی نے کہا نا کہ دودھ بھی حلال، شکر بھی حلال اور چاول بھی حلال، تو اس کو ملا کے کھیر بنا دیا گیا تو حرام کیسے ہو گیا؟ تو اس میں کیا کام تھا جو حرام تھا؟ تسبیح بھی حلال، تحلیل بھی حلال، تکبیر بھی حلال، مسجد میں بیٹھنا حلال، نماز کا انتظار کرنا حلال، حلقہ بنانا حلال، تو یہ سب چیزیں ایک جگہ ملا کر کے ایک وقت میں طے کر دی گئی، تو اس میں کون سی ایسی بری بات تھی کہ عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ صحابی، مفتی صحابی، صاحب علم صحابی اس کو ہلاکت کہہ رہے ہیں کہ یہ ہلاکت ہے، کیونکہ یہ دین کو تبدیل کرنا ہے۔ رسول اللہ نے یہ طریقہ عبادت کا نہیں بتایا ہے، یہ حق صرف رسول اللہ کا ہے۔ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا کہ مسجد میں لوگ انتظار کرتے ہوئے نماز کا ایسا کام کرتے تو رسول اللہ بتاتے اپنی امت کو۔ یہ ہلاکت کہا اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ فرمایا والذی نفسی بیدی انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اس طریقے پر ہو جو رسول اللہ کے صحابہ کے طریقے سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ کتنی پیاری بات کہی۔ سارے بدعتیوں کو ہم عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول کہتے ہیں، یا تو یہ کہو کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ رسول اللہ کے صحابہ سے زیادہ بہتر طریقہ ہے، کہ رسول اللہ کے صحابہ نے تو نہیں کیا، انہوں نے تو 11ویں نہیں منائی، انہوں نے تو عید میلاد نہیں منائی، تم ان سے زیادہ ہدایت پر ہو کہ تم وہ کام کر رہے ہو جو ان کو بھی نہیں پتا چلا ہدایت کا۔ او مفتتح باب ضلالۃ، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، اس کو گمراہی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ بھائی رسول اللہ کے صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو تم اصل میں گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ گمراہی کا دروازہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل، صحابہ کے یہاں بدعت کا فہم کیا تھا وہ سمجھنے کے لیے سب سے واضح صریح صحیح دلیل آپ کے سامنے موجود ہے، کہ صحابہ کتنا بھی بظاہر نیک عمل ہو لیکن اگر رسول اللہ کی مہر نہیں لگی ہے اس عمل پر تو اس کو وہ بدعت اور گمراہی سمجھتے تھے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کیا وہی ویلڈ ہوتی ہے جس پر رسول اللہ کا ٹھپا لگا ہوا ہو، تب وہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ دنیا میں بھیجے ہی سے لیے گئے تھے کہ امت کو بتائیں کہ اللہ کی عبادت کیسی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، تو جس پر رسول اللہ نے مہر نہ لگائی ہو جس عبادت پر، وہ اللہ تعالیٰ کے انویلڈ ہے۔ لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن، ابن مسعود کا لقب تھا، کہا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہم نے تو صرف خیر کا ارادہ کیا تھا۔ جیسے میلاد بنانے والے کہتے ہیں نا ہم تو نیکی کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں، شربت ہی پلا رہے ہیں، یہ 11ویں شریف میں ہم تو جو ہے وہ نعتیں ہی پڑھ رہے ہیں اور شاہ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہی کر رہے ہیں اور کھیر ہی کھلا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ما اردنا الا الخیر، ہم تو صرف خیر کا ارادہ کرتے تھے۔ تو فرمایا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے سارے خیر کا ارادہ کرنے والے ہیں جو خیر تک پہنچتے نہیں ہیں۔ یہ ہے صحابہ۔ ہاں ان کے بارے میں، اصل میں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جس کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا ہے، اور صرف اتنا نہیں کہا تھا، یہ بھی کہا تھا یہ جس کو برا سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں برا ہے۔ اور انہوں نے عبادت کے نئے طریقے ایجاد کرنے، عام عبادت کا وقت اور ہیئت خاص کرنے کو برا سمجھا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو سارا نیکی کا کام ہے، کام نیکی کا ہے، لیکن یہ نیکی کا کام اس خاص وقت کے ساتھ خاص کر دینا، ایک عام عبادت کو ایک خاص کیفیت یا خاص وقت کے ساتھ مقید کر دینا، خاص کر دینا، ان کو ان صحابہ نے برا سمجھا۔ کتنی مثالیں میں آپ کو دوں؟ حضرت ابن عمر کا بہت مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی آیا، صحیح روایت ہے ترمذی کی، اور آ کر کے حضرت ابن عمر کے پاس اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ پر سلامتی ہو۔ کتنی پیاری بات کہتی اس نے، کیا الحمد بولنا کوئی بری بات ہے؟ کیا رسول اللہ پر سلام بھیجنا کوئی بری بات ہے؟
دونوں تو اچھی باتیں تھیں، حمدی ہی کہا تھا، رسول اللہ پر سلامی بھیجا تھا، پر ابن عمر نے جب اس کی زبان سے کلمہ سنا، کیا فرمایا؟ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ، رسول اللہ پر سلامتی ہے، بہت اچھی بات ہے، رسول اللہ پر سلام بھیجنا بھی بہت اچھا ہے، حمد کرنا بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا، چھینک آنے کے موقع پر رسول اللہ نے ہم کو سلام بھیجنا نہیں سکھایا۔ بھائی آج کے زمانے کا کوئی آدمی ہوتا بریلویوں کا تو بول دیتا دیکھو رسول پر سلام بھیجنے سے روک رہے ہیں، سلام کے مخالف ہے، رسول اللہ کے گستاخ ہیں، ہاں سلامی تو بھیج رہا تھا نا بندہ، لیکن روک دیا ابن عمر نے، فرمایا لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا، بلکہ علمنا ان نقول، ہم کو تو سکھایا ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے ہر حال میں، ہم کو الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، الحمدللہ علی کل حال کہنا سکھایا رسول اللہ نے ہم کو۔ آپ بتائیں چھینک کے وقت دعا میں ایک کلمہ نہیں بڑھایا جا سکتا ہے، دین میں ایک پورا تہوار کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے حدیث پیش کی کہ وہ جس کو اچھا سمجھے اللہ کے اچھا ہوتا ہے، جس کو برا سمجھے اللہ کے برا ہوتا ہے، تو صحابہ تو دین کے معاملے میں اس درجہ محتاط تھے کہ چھینک کے وقت ایک سلام کا کلمہ تک بڑھانا وہ جائز نہیں سمجھ سکتے تھے، پورے ایک عید ایجاد کر لینا، 11ویں کا پورا ایک تہوار ایجاد کر لینا کیسے دین کے اندر اجازت ہو سکتی ہے؟ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ سارے صحابہ، ابن عمر، ہاں ابن مسعود اور یہ ابن عباس، یہ سب فقہائے صحابہ میں سے، صحابہ میں گہری علمی دینی فقہی بصیرت رکھنے والے لوگوں میں سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس کے ساتھ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو حضرت ابن عباس نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ چاروں ارکان کا استلام کر رہے ہیں، ہر رکن پہ جا کر کے استلام کر رہے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے کہا لما تستلموا هذين الركنين ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلمها، کہ معاویہ آپ یہ ان دو رکنوں کا ایکسٹرا استلام کیوں کر رہے ہیں؟ دو ہی رکن یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے، تو آپ ان اور باقی دو رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے تو ان دونوں رکنوں کا استلام نہیں کیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا لیس شیء من البیت مہجورا، کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے برکت والا مقدس، اس کی کسی بھی چیز کو کیوں چھوڑا جائے، کسی بھی رکن کو کیوں چھوڑا جائے، پورا گھر مقدس ہے تو چاروں ارکان کا استلام کر لیں، کیوں چھوڑا جائے کسی رکن کو؟ اس پر ابن عباس نے کتنی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ وہ نہیں ہے جو ہم اپنی طرف سے ایجاد کر کے اور اس پر حسنہ کا ٹھپا لگا دیں، حسنہ رسول اللہ کا اسوہ ہے، رسول اللہ کا طریقہ حسنہ ہے، رسول اللہ یہ طے کریں گے کہ کیا حسنہ ہے کیا سیئہ ہے، آپ نہیں طے کریں گے کیا حسنہ ہے کیا سیئہ ہے۔ کتنی پیاری بات کہی، کہا تمہارے لیے رسول اللہ کا طریقہ حسنہ ہے، اگر اس میں چاروں ارکان کا استلام کوئی حسنہ ہوتا تو رسول اللہ بھی کرتے۔ کیا کر رہے تھے حضرت ابن عباس؟ کوئی برا کام کر رہے تھے؟ استلام تو تعظیم دینے کا، احترام کا ایک طریقہ ہے، بیت اللہ کے ارکان کا احترام ہی کر رہے تھے، پر حضرت معاویہ کو ٹوک دیا ابن عباس نے۔ حضرت معاویہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت یافتہ ہے، جیسے ہی قرآن کی آیت آئی حضرت معاویہ نے فرمایا صدقتا، آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، یہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے، اور انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ ہم بھی ایسے الحمدللہ، ہم بھی نہیں صحابہ کے راستے پر چلنے والے، جیسے حضرت امیر معاویہ نے قرآن کی آیت آئی، بات سمجھ میں آئی، سر تسلیم خم کر دیا، ہم بھی آپ سے کہتے ہیں ایک دلیل لے کر کے آؤ 11ویں شریف کے دین کا حصہ ہونے کی، ہم بھی سر تسلیم انشاءاللہ تعالی خم کر دیں گے۔ جو انہوں نے بارہ المسلمون حسنہ والی بات کہی، یہ مسلمون سے تمام علماء نہیں مراد ہیں، بلکہ مسلمون سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ یہ بات سے اپنے اپنے انداز میں علماء صلحاء مناتے آ رہے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز کے لیے یہ کہنا کہ اس کا ثبوت میں صحیح کہتا ہوں یہ اچھا یہ بات مان بھی لیں کہ یہاں پر مسلمون سے مراد علماء صلحاء اور متقی اور دیندار لوگ ہیں، تو بھائی کون سے علماء صلحاء یہ 11ویں شریف کو جو ہے وہ دین کا حصہ اور 11ویں شریف منانے کو جو ہے ثواب کا کام قرار دیتے ہیں؟ یہ تو بریلوی لوگ ہیں، بس یہ ایک چھوٹا سا ایک طبقہ ہے بریلویوں کا ہندوستان میں، یہی ہے جو ساری خرافات کرتا ہے۔ باقی معتبر علماء، مستند علماء تو ہمیشہ دین یہی سمجھتے رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اور کب سے مناتے ہیں؟ یعنی آپ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کی وفات کے بعد ہی یہ چیز شروع ہوئی نا، تو 561 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی 6 صدری ہجری تک کے 600 سال جو امت کے گزرے، جس میں سب سے متقی اور پرہیزگار اور دیندار مسلمان ان صدیوں کے تھے، تو انہوں نے ہی نہیں منایا، تو کیسے پھر یہ اچھی ہو گئی بدعت؟ یعنی یہ 600 سال تک کے بھی کس نے نہیں منایا، 600 سال کے بعد بھی بدعتیوں نے منایا۔
اہل علم ہے، اہل تقوی نے نہیں منایا، تو اگر اس کو مان بھی لے کیا مسلموں سے تمام مسلمان مراد ہے تو مسلمان کہاں مناتے ہیں؟ یہ تو چند بریلوی حضرات ہیں جو مناتے ہیں، چند بدعتی حضرات ہیں جو مناتے ہیں، زیادہ تر یہ بدعت ہندوستان میں ہی جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور زیادہ تر اس کو منانے کے پیچھے بھی جو ابھی مشائخ نے بتایا کہ اپنے کھانے کی خواہشات اور شہوات ہے، یا ہندوؤں کا طریقہ یہ برسی، یہ ان کے وصال کی تاریخ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات کی تاریخ ہے اور ان کی وفات کی تاریخ کے حساب سے مناتے ہیں، تو بھائی یہ وفات پر برسی منانا مسلمانوں کا طریقہ کبھی رہا ہے؟ یہ ایک طرح کی برسی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے ہندوستان میں ہندوؤں کے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وفات کی خاص تاریخ کو کھانے بنوائے جاتے ہیں اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو کسی کی وفات پر خاص تاریخ کو کھانا بنا کر کے تقسیم کرنا یہ مسلمانوں کے ہاں تو رہا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے نبی کی زندگی میں بہت سارے اللہ کے نبی کے قریبی عزیز لوگوں کی وفات ہوئی، حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، حضرت حمزہ کی وفات ہوئی، حضرت سعد کی وفات ہوئی، حضرت جعفر کی وفات ہوئی، کتنے اللہ کے نبی کے عزیز اللہ کے نبی کی زندگی میں وفات پائے۔ اللہ کے نبی اگر اس میں کوئی خیر ہوتا کہ کسی انسان کی وفات کی تاریخ کو خصوصی طور پہ کھانا بنوا کر کے اس کے اصالے ثواب کے لیے اس کو تقسیم کیا جائے، تو اس خیر کو سب سے پہلے اللہ کے نبی کرتے، پھر اللہ کے نبی کے پیچھے صحابہ کرتے۔ تو کسی کی برسی منانا، اس کی وفات کے وقت خصوصی طور پہ کھانا بنوا کر کے اور اس پہ کچھ پڑ وڑ کر کے تقسیم کرنا، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ رہا ہے، اور ہندوستان میں اس رواج کے پیچھے ہندوؤں کی مشابہت رہی ہے کہ ان کا دیکھا دیکھی بعض مسلمانوں نے یہ سارے کام شروع کر دیے، ہندو بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ ہے، جو بدعتی مسلمان ہے کہ ہندوؤں کو دیکھا دیکھی وہ بھی شاہ عبد القادر جیلانی کی برسی منا رہے ہیں۔ کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لنتر کی مسجدیں کہاں ہوتی تھی اس دور میں؟ کارپیٹ ایک منٹ رک جائیں کس یہاں طرح پر، کے بچ؟ دیکھیے یہ ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عبادات اور معاملات میں فرق ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا، تو یہ معاملات کی چیزیں کہ معاملات میں، کھانے پینے میں، بے کرنے میں، دنیا کے معاملات میں ہر چیز کی دلیل نہیں چاہیے، اس سے روکنے کی دلیل چاہیے، لیکن عبادات تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو بھیجا ہے عبادت بنانے کے لیے، تو کوئی بھی چیز اس وقت تک کہ عبادت نہیں قرار دی جا سکتی ہے جب تک رسول اللہ نے اس کو نہ کیا ہو۔ آپ تھوڑا سا اپنا دماغ لگائیں نا کہ بھائی اگر کوئی چیز عبادت ہوتی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے کہ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت گزار ہیں؟ کہ ایک چیز عبادت تھی وہ رسول اللہ نے نہیں کی اور ہم کو پتہ چل گئی، ہم کر رہے ہیں اس کو۔ تو عبادات میں توقیف ہوتی ہے، عبادت ہر طرح کی عبادت منع ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے کوئی بھی، سوائے اس عبادت کے جو رسول اللہ سے ثابت ہو۔ جب تک رسول اللہ کسی عبادت کی رسول اللہ سے دلیل نہ مل جائے تب تک کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ویلڈ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی نوٹ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جب تک ریزرو بینک کی مہر نہ لگی ہو وہ نوٹ ویلڈ نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے ہر عبادت جب تک اس پہ رسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت ہی نہیں کہلاتی ہے۔ تو یہ عبادات کا معاملہ توقیفی ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے عبادت کر لے گا۔ بھائی دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ دین مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر نئی نئی عبادتیں ایجاد کی جا سکتی ہیں تو پھر دین کیوں اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا؟ دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا اللہ کے بندو؟ اگر ہر طبقے اور ہر سال اجازت ہے، آپ جتنی چاہیں عیدیں ایجاد کر لیں، جتنی چاہیں نمازیں ایجاد کر لیں، جتنی چاہے روزے ایجاد کر لیں، جتنی چاہے راتوں کو مخصوص کر لیں عبادتوں کے لیے، اگر دین میں ایسے ہی اضافہ کرتے رہ جانا ہے تو الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب کیا ہے؟ دین مکمل ہونے کا مطلب ہی ہے نا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گیا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دیا کہ میری عبادت کیسی کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا، تو اب جو بھی عبادت کرنی ہے وہ رسول اللہ کو دیکھ کر کے عبادت کرنی ہے۔ کہاں ہوتی تھی اس دور میں؟ کارپیٹ کس طرح کے بچھتے تھے؟ پکی چھتیں کہاں تھی؟ مسجد نبی شریف کی بھی کوئی اس طرح کی پکی چھت تھوڑی تھی اس دور میں۔ اب جو سونے کے کندیل لگے ہوئے مسجد نبی شریف میں، ان کو جا کے بولو کہ کس حدیث سے تم نے نکالا یہ اربوں روپے کا سونا یہاں لٹکایا ہوا ہے؟ صحیح ہے، ہم تو جائز بولتے ہیں، یہ اربوں روپے کا مطلب خلاف ہر سال لگتا ہے کعبہ شریف پر۔ مسجدیں کیسی بنانی ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کیسے ہوگی اس کا تعلق فنون تعمیر سے ہے، فن تعمیر سے ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ عبادت کیسی کرنی ہے، مسجدیں اس عبادت کا وسیلہ ہیں، اور مسجد کیسی بنانی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی مسجدیں بنائی جاتی تھیں، جیسے گھر بنائے جاتے تھے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے مسجدیں بنا دی۔ اس زمانے میں گھر بھی ایسے ہی بنائے جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس زمانے کا فن تعمیر تھا، اس فن تعمیر کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا دی۔ اس زمانے میں جو وسائل مہیا تھے ان وسائل کو اختیار کر کے اللہ کے رسول نے ان وسائل سے مسجد بنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ فن تعمیر کے معاملے میں لوگوں کی رہنمائی کریں کہ چیزوں کی تعمیر، عمارتوں کو کیسے بنایا جائے، اللہ کے رسول دنیا میں یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ مسجد کس چیز سے مسجد بنائی جائے یہ دین نہیں ہے، نہ صحابہ نے اس کو دین سمجھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
جب صحابہ کا دور آیا انہوں نے پکی کی مسجدیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات سمجھی کہ بھائی مسجد کا مٹیریل کیا ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا ہے کہ یہی مٹیریل مسجد میں لگایا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی مٹیریل مسجد میں نہیں لگایا جا سکتا. یہ فن تعمیر سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ جب جتنا وسیلہ دے گا، جتنی طاقت ہوگی، حیثیت ہوگی، اپنے حیثیت کے مطابق آپ اس عبادت بنا سکتے ہیں. پر عبادت کیسی کی جائے گی، عمارت کیسی بنائی جائے گی، یہ بتانے کے لیے رسول اللہ نہیں آئے تھے. عبادت کیسے کی جائے گی یہ بتانے کے لیے رسول اللہ آئے تھے. ہمارا آپ سے اختلاف کسی عمارت کے بنانے پر نہیں ہے، عبادت کے کرنے پر ہے. بھائی مسجدیں کسی بھی چیز سے بنائی جائیں، نماز کا طریقہ تو وہی رہے گا نا جو رسول اللہ کا طریقہ ہے. ہاں، ورنہ کل کو میں کہوں کہ بھائی میں 2 کی جگہ 3 سجدے کرتا ہوں نماز میں، اور میں آپ سے کہوں منع کی دلیل کہاں ہے بتاؤ. ہر چیز میں اصل جواز ہے نا. تو میں کہوں اگر میں 2 کی جگہ 3 سجدے کروں اور منع کی دلیل کا ہے، کہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 نہیں کر سکتے، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے اللہ کے رسول نے گھر سے 3 نہیں کہا کہ 3 نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے 2 سجدے کیے. میرے بھائی جب اللہ کے نبی نے 2 سجدے کیے اور ہم ایک سجدے کا اضافہ نہیں کر سکتے، تو دین میں ایک نیا تہوار کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، پھر پورا 11ویں شریف کے نام سے نیا تہوار بنا دیا. بلکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ باقاعدہ اس کو عید غوثیہ کہہ رہے ہیں. آپ جا کر کے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ دیکھیں، باقاعدہ عید غوثیہ یعنی ایک چوتھی عید زیر تعمیر ہے. رسول عید کون سی ہوگی، تہوار کون سا ہوگا، یہ بتانے کے لیے رسول اللہ آئے تھے. عمارت کیسی بنانی ہے یہ بتانے کے لیے رسول اللہ نہیں آئے تھے. اس لیے اللہ کے نبی نے دنیا کے معاملے میں کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، جو تمہارے دنیا کے معاملات ہیں اس کو تم بہتر جانتے ہو. رسول اللہ نے دنیا کے معاملے میں ہم کو اختیار دیا ہے. مسجد کس مٹیریل سے بنائی جائے گی اس کا تعلق دین سے نہیں دنیا سے ہے، اور دنیا کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے. اس لیے دنیا کے معاملے میں دلیل نہیں مانگی جائے گی کہ کون سے مٹیریل سے مسجد بنا رہے ہو، اس کی دلیل دو، کیونکہ یہ دنیا سے متعلق ہے. لیکن اس مسجد میں جو عبادت ہوگی اس کا تعلق دین سے ہے، اور دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر رہنا، ہم کو ڈیپینڈ رہنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ دین کے نام پر جب بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم رسول اللہ کی در سے جا کر کے سوال کریں گے کہ رسول اللہ یہ چیز دین میں ہے کہ نہیں ہے، رسول اللہ نے اس کو دین میں شامل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. بہت آسان سی بات ہے. یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ایسی ایسی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ورنہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور دیکھیں، آپ کو بہت واضح فرق دونوں چیزوں میں سمجھ میں آئے گا کہ عبادتوں میں ایک کلمے کا اضافہ بھی جائز نہیں سمجھا گیا کہ محمد الحمدللہ کے بعد والسلام علی رسول اللہ کہا جائے. لیکن عمارت میں جب جیسے صحابہ کا دور گزرا، حضرت عثمان کا دور آیا، توسیع ہوئی، پختہ چیزیں بنائی گئیں، اور توسیع ہوئی. حضرت علی کے بعد والے ادوار میں صحابہ کا دور تھا، جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی توسیع کی جاتی گئی. باقی رہا معاملہ کہ بھائی توسیع کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے کہا کہ سونے کا یہ لگایا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو اس طرح سے اتنا زیادہ سجانے سوارنے سے کہ لوگ ایک دوسرے پر مباحات کرنے لگیں اور ایک دوسرے کے فخر کا ذریعہ بنا لیں، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو مسجدیں بیسک سہولتیں مسلیان کو فراہم کر دینا، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جو تعمیر کا ایک مناسب متوازن معتدل طریقہ ہے، اس طریقے سے مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی مسجدوں میں بہت زیادہ اس طرح سے خرچ کرنا کہ اس سے نمازیوں کو خلل پڑے، یا اتنا زیادہ خرچ کرنا کہ وہ اسراف اور فضول خرچی کے درجے میں چلا جائے، یا اس طرح سے خرچ کرنا کہ اس کے اندر مباحات والی بات اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی بات آ جائے، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بہرحال سمجھنے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ عمارت کا تعلق الگ ہے، عبادت کا تعلق الگ ہے. عمارات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کوئی خاص تاکید نہیں فرمائی ہے کہ عمارتیں فلاں فلاں مٹیریل سے ہی بنیں گی. لیکن عبادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی کہ عبادت وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہے، جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. جزاکم اللہ.